عمر عزیز صاحب نے پوچھا ہے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا کیسا ہے جبکہ اسلامک بینک میں اکاؤنٹ نہ ہو؟ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جناب کریڈٹ کارڈ اگر ہم استعمال کرتے بھی ہیں تو انٹرسٹ لگنے کا جو ٹائم آتا ہے ہم تو اس سے پہلے پیمنٹ ادا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے شاپنگ کی تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ جب ہم باقاعدہ شاپنگ کر لیتے ہیں تو اس کا بل 30 دن کے اندر پے کرنا ہوتا ہے۔ 30 دن تک اگر آپ بل پے کر لیں گے کوئی انٹرسٹ نہیں لگتا۔ جب کوئی سود نہیں لگ رہا تو پھر کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ اور پھر آگے سوال کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں جناب ہم تو 30 دن کے اندر پیسے ادا کر دیتے ہیں، اور جب ہم 30 دن کے اندر پیسے ادا کر دیتے ہیں تو پھر کیوں منع کیا جاتا ہے؟ تو اب ذرا وہ نقطہ سمجھ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے سود کا کھانا، ایک ہوتا ہے سود کا کھلانا، ایک ہوتا ہے سود کی لکھت پڑھت ایگریمنٹ معاہدہ، اور ایک ہوتا ہے سود کے اوپر گواہ بننا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکل الربا وکاتبیہ وشاہدیہ وکاتبہ وشاہدیہ، اور ایک روایت میں آتا ہے وقال ہم سواء، فرمایا یہ سب برابر ہیں گناہ کے اندر۔ اچھا اب اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، اللہ کی لعنت ہو سود کھلانے والے پر، اور اللہ کی لعنت ہو سود کی لکھت پڑھت ایگریمنٹ اور معاہدہ کرنے والے پر، اور آخر میں فرمایا وہ جو سود کے اوپر گواہ بنتا ہے۔ اب معاملہ یہ کہ جب آپ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، اگر آپ بر وقت ادائیگی کر بھی دیں تو ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا نہ آپ نے سود کھایا نہ سود کھلایا، لیکن مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ تیسری جو کیٹیگری آپ اس کے اندر آ گئے، تیسری کیٹیگری کیا تھا؟ تیسری کیٹیگری یہ تھی کہ ان کریڈٹ کارڈ کے ریلیز کرتے ہوئے، ایشو کرتے ہوئے یہ باقاعدہ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے کہ میں بر وقت پیسے اور بل ادا کروں گا، اگر میں نے ادا نہ کیا تو پھر میں انٹرسٹ ادا کروں گا، یہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ ان کی کنڈیشنز پڑھیے اور ان کے تمام ٹرمز آف کنڈیشنز پڑھیں تو اس کے اندر یہی بات فارم کے اندر درج ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 30 دن کے اندر اگر پیسے نہ دیے تو پھر انٹرسٹ ہوگا، تو آپ نے اس کو مانا ہے نا، یہ ایگریمنٹ تو کیا ہے، تو ٹھیک ہے سود کھانے کھلانے کا گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے وکاتبیہ لکھت پڑھت ایگریمنٹ معاہدہ، اس کا گناہ تو آئے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے اگر آپ بر وقت پیسے ادا بھی کر لیتے تو سود کھاتے نہیں ہیں، سود کھلاتے نہیں ہیں، بالکل درست ہے، لیکن آپ تیسرا کام تو کرنا ہے، اور وہ تیسرا کام کیا ہے؟ وہ تیسرا کام یہ کہ آپ باقاعدہ سود کی لکھت پڑھت اور معاہدے اور ایگریمنٹ کے اندر آ گئے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈیبٹ کارڈ جس میں آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے، پیسے نہیں ہیں، بس کسی قسم کا پیسہ نکلے ہی نہیں اور ادائیگی نہ، وہی آپ اختیار کریں۔ ہاں اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے، ایسے ملک میں آپ پہنچ گئے، کرنسی نہیں ہے، ایئرپورٹ پر انسان پہنچ گیا، کسی مجبوری کے اندر ہے اور کوئی بھی کسی قسم کی کوئی اور شکل اور صورت نہیں، کیش کیری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آج کل کے زمانے کے اندر، تو اب ایسی صورت میں اگر آپ ڈیبٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں تو پھر ان شرائط کے ساتھ کہ بر وقت آپ ادا کر لیں اور آپ انٹرسٹ لگنے کا ٹائم پیریڈ آنے ہی نہ دیں، اس کی گنجائش ہوگی۔ یہ بھی کسی مجبوری کی حالت میں، عام حالات میں ڈیبٹ کارڈ ہی استعمال کرنا چاہیے، اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ www.darsequran.com